بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 13ویں پارے کے بارے میں ہے۔ 13واں پارہ، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورۃ الرعد مکمل ہے، پھر سورۃ ابراہیم کا حصہ ہے، اور بلکہ سورۃ ابراہیم مکمل ہی ہے، اور سورۃ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہے۔ یعنی سارا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بادشاہ بنایا۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ رعد جو ہے اس میں 5 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے، پھر توحید کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ قیامت کا ذکر ہے، چوتھے نمبر پہ رسالت کا ذکر ہے، اور 5ویں نمبر پہ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے اس میں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اور ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الرعد میں توحید کا ذکر ہے، یعنی آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ، یہ ساری نہریں، غلہ جات، مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، بلکہ یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہیں۔ سورۃ الرعد میں جو تیسرا ٹاپک ہے وہ قیامت کا ہے، یعنی مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا کہ باعث تعجب ہے یہ بات، یعنی وہ اس چیز پر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ رسالت کا ذکر ہے، یعنی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر اس کے بعد انسان کو رہنما بھی دیے کہ جو اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں، جو مخلوق کو بتائیں کہ ان کا خالق کون ہے۔ 5ویں نمبر پہ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات کا ذکر ہے۔ متقین کی جو 8 صفات ہیں اس میں سب سے پہلے وفاداری ہے، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے، یہ جو ہے وہ متقین کی 8 صفات کو بتایا گیا ہے۔ اور جو اشقیاء کی علامات ہیں، یعنی اشقیاء کہتے ہیں ان لوگوں کو جو بدبخت ہیں، جو متقی نہیں ہیں، وہ کون سی علامات کے حامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی سب سے اہم ان کے اندر جو علامات ہیں وہ قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں بتائی گئی ہیں۔ سورۃ ابراہیم مکمل ہے۔ سورۃ ابراہیم جو ہے وہ 13ویں سپارے میں مکمل بتائی گئی ہے، اور اس کے اندر 5 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید کی ہے، دوسرے نمبر پہ رسالت، پھر قیامت کا ذکر ہے، چند اہم باتیں ہیں، اور پھر 6 دعائیں ہیں۔ جو توحید بتائی گئی ہے سورہ ابراہیم کے اندر وہ یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند، رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر ہم صرف اپنے جسم کو ہی دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صرف زمین کو ہی دیکھیں تو اس سے نکلنے والی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ ابراہیم میں دوسرے نمبر پہ رسالت کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض اور انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی جیسے انبیاء کے ساتھ پہلے سلوک ہوا بالکل ویسے ہی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرتے تھے، بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، تقلید آبا، ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ پھر جو اہم ٹاپک ہے وہ قیامت کا ہے، یعنی کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی شیطان کی ہم ساری باتیں مانتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں قیامت والے دن وہ یہ کہے گا کہ تمہیں تو اللہ نے عقل دی تھی، تم خود سمجھدار تھے، تم میرے بہکاوے میں کیوں آئے، تم میری بات نہ مانتے۔ اور جو سورۃ ابراہیم میں چند اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ کافروں کے اعمال کی مثال راہ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے گی اور سب اڑا کے لے جائے گی۔ وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں ان کی بالکل مثال راہ کی طرح ہے۔ پھر جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ حق اور ایمان کا کلمہ ہے، یعنی حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط، اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی پھل نہیں لگتا۔ اور پھر جس ضروری بات کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ 6 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امن مانگا، بت پرستی سے حفاظت مانگی، اقامت صلاۃ، دلوں کا ملان، رزق اور مغفرت کی درخواست کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی۔ یہ 13ویں سپارے کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم 14ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔